الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں یزمان بار میں موجود ہوں، تو آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، ظفر اقبال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ امیدوار ہیں یزمان بار ایسوسی ایشن کے۔ آج ہم ظفر اقبال چودھری صاحب سے گفتگو کریں گے، ان کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ظفر اقبال چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ ظفر صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اپنا تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو سٹارٹ تھا میرا، وہ میں نے بہاولپور سے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جناح پبلک سکول سے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد میٹرک میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن ہائی سکول سے کی۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے بی اے کیا اسلامیہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ادارے سے، اور اس کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری پولیٹیکل سائنس میں لی، اور پھر میں نے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے اسلامیہ یونیورسٹی میں ریگولر LLB کا امتحان اچھے طریقے سے پاس کیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے کہا یا آپ کو تھا؟ یہ بچپن سے میرا دل کرتا تھا کہ کوئی خدمت کرنے کا پلان ہونا چاہیے۔ جی۔ فوری طور پر وکیل بننے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے LLB کی ڈگری لینی چاہیے، اپنے بزنسز کرنے چاہیے، اور جب کبھی موقع ملے، ایک اچھی لائف سٹارٹ ہو جائے، تو میں پھر جو ہے بیٹھ کے خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پریکٹس کروں گا، فری آف کاسٹ۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں نے LLB میں ایڈمیشن لیا، اور فوری طور پر کوئی پریکٹس کا پلان نہیں تھا، صرف ایک ڈگری لینے کا پلان تھا۔ لیکن یونیورسٹی میں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اچھے لوگ جو ہیں، اچھی سٹڈیز جو ہیں، ان کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے فیلڈ میں جا کے، تو اس سے ریزلٹس فوری طور پر بہتر ہوں گے، خدمت کا جذبہ ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس کو بطور پروفیشن آپ اڈاپٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو میں نے اس سوچ کے ساتھ پھر باقاعدہ طور پر وکالت کے شعبے کو جوائن کر لیا۔ ٹھیک سر، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سیول یا دیوانی؟ بنیادی طور پر تو جو میرا فیلڈ تھا وہ کرمنل سائڈ پہ تھا، فوجداری جس کو ہم اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے باقاعدہ طور پر یزمان میں پریکٹس سٹارٹ کی، تو میں نے ارلی ڈیز میں لوگوں کو ریفیوز کیا کہ میں نے سول کام نہیں کرنا۔ گو کہ ایک وکیل کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے سٹڈیز کی تھی اپنی، بلکہ اپنی 19 ایئرس کی سٹڈیز میں میری سب سے زیادہ بہترین سٹڈیز جو LLB کی ہیں، جس کو میں نے بہت بہترین طریقے سے پڑھ لکھ کے، سٹڈیز کر کے، بہت نالج گین کر کے کیا تھا، تو میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن میں نے شروع میں لوگوں کو ریفیوز کیا کہ میں سول کام نہیں کروں گا۔ لیکن پھر کیونکہ ایک تحصیل لیول پہ بیٹھے تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ اتنا کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ یہ کارپوریٹ لا کیا ہے، سول کیا ہے، کرمنل کیا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وکیل تو بس وکیل ہوتا ہے۔ تو جب کرمنل کیسز جس کے کیے، اس نے سول کیس لا کے ہماری ذمہ داری بڑھا دی۔ تو پھر ارلی ڈیز میں انکار کے بعد دوستوں نے مجبور کیا، کلائنٹس نے مجبور کیا، جی ہم کسی پہ اور کے پاس کیوں جائیں، تو ہمارا جو کرمنل کیس آپ کریں تو سول بھی آپ نہیں کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو سٹارٹ لے لیا اس میں کچھ عرصے کے بعد، اور الحمدللہ اب جو ہے مختلف طرح کا کام ہے، سول ہے، کرمنل ہے، ریونیو کا کام بھی ہے، سارا ملا جلا ہے۔ لیکن زیادہ جو میں جس کو بہتر کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، جس کو میں انجوائے کرتا ہوں، وہ کرمنل ہے۔ ٹھیک ہے۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ پوائنٹ آف ویو دیں اپنا سر۔ بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے پہلے تو آپس میں میٹنگز ضروری ہیں۔ بار اور بینچ کو گیٹ ٹوگیدرز کرنی چاہیے، آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، کبھی چائے کے کپ پہ بیٹھ کے ہمیں ڈبیٹس کرنی چاہیے، معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے، مختلف قسم کے لیکچرز ارینج کرنے چاہیے،
اور ان لیکچرز کی بنیاد پہ جو رزلٹس ہوں ان کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ لوکل لیول پہ ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈسکشنز کرنی چاہیے. مسائل بنیادی طور پر خود بخود تو نہیں ہوتے، مختلف چیزوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اب جس طرح سے بھی پیدا ہو گئے ہیں ان کو ہینڈل کریں بہترین طریقے سے ایکٹیولی، تو وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. وکلا برادری کے کیا مسائل ہیں؟ وکلا برادری کے سب سے اہم مسائل تو یہ ہیں کہ جو اس پروفیشن میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی تعلیم تو وہ لے کے آ گئے، ان کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لا موڈس نہیں ہیں، سینئرز کے پاس جاتے ہیں. لیکن آج کل کے بچے جو ہیں نئے آنے والے، وہ کیونکہ کالا کوٹ پہن چکے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی وکیل ہیں. تو وہ اس طرح سے جس طرح سے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ استاد کی فائلیں اٹھا کے لمبے عرصے تک ان کے ساتھ چلنا، ان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے آرگومنٹس کرنے کو سیکھنا، اس طرح کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے بچوں میں. یہ نئے آنے والے وکلا میں ایسی بات بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں باقاعدہ طور پر ٹریننگ کے لیے ہماری پنجاب بار کونسلز کو، پاکستان بار کونسلز کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے آنے والے نئے وکلا کو ٹریننگ کے لیے باقاعدہ طور پر سیشنز کیے جائیں، سیمینار منعقد کیے جائیں. تو ایسا سلسلہ جو ہے وہ فی الوقت جو ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، مزید بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ظفر اقبال صاحب، ماشاءاللہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں صدر کا، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ لوکل بارز میں جو ہے منشور پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. بہرحال بس الیکشن ہوتا ہے اور دوست ایک دوسرے کے ساتھ گروپس بنا کے اور کنٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں پھر بھی دوست ہی رہتے ہیں. ایسا کوئی ماحول نہیں ہوتا بارز میں کہ یہ کوئی بہت بڑا وہ ہو، ریولری ہو آپس میں. لیکن بہرحال ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے تو اس میں آ گئے ہیں. منشور اس میں ہمارا محبت ہے، دوستوں کو پیار دو، دوستوں کو عزت دو، میوچل ریسپیکٹ جو ہے وہ میرا منشور ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی دوست ہیں وکلا ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. یہ منشور اس منشور کے ساتھ ہے جس کو ہم منشور کہتے ہیں. بنیادی طور پر وہ الیکٹ ہونے کے بعد ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ان ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ ان کو احسن طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ یہ میوچل رسپیکٹ جو ہے وہ میرا مین فوکس ہے اس میں. ٹھیک ہے. سی پی سی کی ترمیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو موجودہ ترامیم آئی ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت، میں اس کو بہت بہتر سمجھتا ہوں. یہ ترامیم ان کو امپلیمنٹ کیا جائے ان ٹرو سینس تو یہ بہت اچھی ترامیم ہے. مسائل ہیں اس میں بہت سارے. وہ مسائل جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اسٹیچیوٹری مسائل ہیں، وہ پروسیجرل مسائل ہیں. دوستوں کو، لوگوں کو، ہمارے کلرک حضرات کو، عدالت کے عملے کو، ان کو سمجھنے میں مسائل ہیں. ادروائز یہ بہت اچھی امینڈمنٹس ہیں اور ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے سود مند رہے گا معاشرے کے لیے. اس میں انصاف کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اس سے امینڈمنٹ سے انصاف کے نظام میں سب سے پہلے جو سب سے بہترین جو اس میں پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو سول لیٹیگیشن ہے اس کا دورانیہ محدود ہو جائے گا. لوگوں کو سال ہا سال مقدمات کو لے کر کے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. وہ انشاءاللہ ان ترامیم پر جب عمل درآمد سٹارٹ ہو جائے گا باقاعدہ طور پر اچھے طریقے سے، جب سب لوگ اس کو سمجھ لیں گے تو وہ کیسز بہت لمبے نہیں چلیں گے، وہ طوالت نہیں پکڑیں گے اور جلد ڈیسائیڈ ہوں گے. تو یہ جو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. عدالتوں میں آنے سے لوگ اس لیے کتراتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ایک لمبا عرصہ تک لیٹیگیشن میں پڑھنا پڑتا ہے ان کو. تو جب آپ فوری طور پر ان کو انصاف مہیا کر دیں گے تو لوگوں کا عدالتوں پہ جو ہے اعتماد بحال ہوگا. تو اس طرح یہ میرا خیال ہے بہت اچھی ترامیم ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کے نزدیک ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے اہم امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اسٹڈیز، آپ کو اپنے کیس کو پریپیئر کرنا چاہیے، ریلیونٹ لا کو پڑھنا چاہیے، فیکٹس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ریگولرلی دیکھنا چاہیے. ایک ہی جیسے کیس بھی ہوں تو آپ کو اپنے فائل کو جو ہے
وہ پریپیئر کرنا چاہیے پراپر طریقے سے. ایک وکیل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک وکیل کو جو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی انویسٹمنٹ ہے وہ پنکچولیٹی اور ریگولیرٹی ہے. دو ہی چیزیں ایک وکیل کو ایک اچھا پروفیشنل وکیل بناتی ہیں, پنکچولیٹی, ریگولیرٹی. اس کے بغیر جو ہے اس پروفیشن میں سروائیول ممکن نہیں ہے. آپ صدر بار بن جائیں گے تو وکلا کے لیے کس طرح کی ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے, اللہ تعالیٰ دوست مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور مجھے الیکٹ کرواتے ہیں بار سے الیکشن کے بعد, تو ایشوز کس طرح کے حل کروانے والی بات میرے بس میں نہیں ہوگی. وہ جس طرح کے ایشو ہوں گے ان کو حل کرنا پڑے گا. یہ کچھ اسپیسیفک ایشوز کی بات نہیں کر سکتے ہم. جو بھی ایشو سامنے آئے گا اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو اس کے میرٹس پہ جا کے دیکھنا پڑے گا اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھنا پڑے گا. ایز سچ کوئی ایشوز جو اتنے بڑے نہیں ہوتے بار کے اندر, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہو بھی جائیں تو ان کو مل بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے اس پروفیشن کی. بار اور بینچ کے درمیان ہو, آپس میں بار کے لوگوں کے درمیان ہو, کوئی بھی مسائل ہوں تو مل بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں اور کر لیے جاتے ہیں. ایشوز کو اسپیسیفک نہیں کیا جا سکتا, وہ تو ایشو سامنے آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ایشو آ گیا ہے اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے. اگر میں آپ کی لائف کو ڈسکس کروں تو یونیورسٹی میں, کالج میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے؟ ادب سے لگاؤ تھا, اسپورٹس سے لگاؤ تھا, اس حوالے سے بتائیے گا. میں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا. ٹھیک, بالکل انجوائے کیا ہے. میں نے اسپورٹس بھی کی ہیں, میں نے ادب کو بھی انجوائے کیا ہے. بہاولپور کی سینٹر لائبریری کی لائف ٹائم ممبرشپ ہے میرے پاس. میں بہت لمبا عرصہ تک اپنی جو کاروباری مصروفیات, اپنی دوسری مصروفیات سے نکلنے کے بعد جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہوتا تھا میں سینٹرل لائبریری میں گزارتا تھا. یہ میری عادت تھی, میری ہابی تھی. اور جب مجھے وہاں پہ سے نکلنا ہوتا تھا, 1-2-4 دن کے لیے مجھے مصروفیت ہوتی تھی, تو میں وہاں سے بکس ایشو کروا کے ساتھ رکھتا تھا. یہ میری عادت رہی ہے کوئی 2006 تک. ٹھیک. اس کے بعد پھر یہ پروفیشنل جو بکس ہیں ان کی طرف توجہ چلی گئی, تو ادب سے جو لگاؤ تھا وہ اسی حد تک رہ گیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, ان کو لائک کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. باقی رہ گئی آپ کی جو اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے شاید ہی ہمارے لوکل لیول پہ کھیلی جانے والی کوئی گیم ہو جو میں نے نہ کھیلی اور اچھے لیول پہ نہ کھیلی ہو. صحیح. آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے سفر نامے زیادہ پڑھے ہیں. مستر حسین تارڑ کو بہت پڑھا ہے. مختلف لوگوں کے جو سفر نامے ہیں ان پہ میں نے کتابیں جو لائبریری میں مجھے اویلیبل ہوئی میں نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ جو پوئٹری کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے شروع سے ہی, لیکن جو اصل لگاؤ جس نے مجھ میں کچھ بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی, جو مجھے اگر کہیں کہ مجھے یاد ہیں وہ چیزیں تو مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن وہ میری شخصیت کا حصہ بنتی گئی. وہ ادب سے لگاؤ جو تھا وہ میرا اشفاق احمد کی خصوصی طور پر زاویہ سے. وہ زاویہ جو تھا اس نے مجھے اپنے اندر تبدیلیاں لانے میں بہت مدد دی ہے. اشفاق احمد کو میں نے پڑھا ہے, بانو قدسیہ کو پڑھا ہے, قرۃ العین حیدر کے چیزیں میں نے پڑھی ہیں. لیکن اشفاق احمد جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ میری پرسنالٹی کے گروم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے اشفاق احمد کی بکس کا. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کس حوالے سے آپ پوچھتے ہیں؟ اسلام کے حوالے سے بتا دیں اور پولیٹیکل حوالے سے بھی بتا دیں. اسلام کے حوالے سے دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. انہوں نے وہ جو آپ صرف سوچتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ہے, اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. اپنے عمل سے انہوں نے ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھی چیز ناممکن ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. تو وہ میرے ایک پرسنالٹی کے لحاظ سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, شخصیت کے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکلی قائد اعظم جو ہیں ان کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے. انہوں نے ہر موقع پہ اپنی دانش کا ثبوت دیا ہے, اور وہ مووز سامنے لے کر کے آئے ہیں جس سے جو ان کے اپوننٹ تھے وہ لاجواب ہوئے ہیں. اور ان کے بعد اگر بڑے ہی مدت کے بعد اگر سیاسی طور پر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو وہ عمران خان ہے. ٹھیک. اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان میں کون سا شہر آپ کو اچھا لگتا ہے؟
دیکھیں جی، اس بارے میں جو ہے ہم دو رائے رکھتے ہی نہیں ہیں. اپنے شہر سے لگاؤ جو ہوتا ہے جی وہ سب کو ہوتا ہے، اور اپنے شہر کے علاوہ کسی کو کچھ پسند نہیں ہوتا. تو میں بہاولپور کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسا شہر کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے مینیوٹلی بڑے بڑے شہروں کو نوٹ کیا ہے، وزٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں، برائیاں. لیکن یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ اس لحاظ سے ہے کہ یہاں کے سب کچھ ہے، اور شور نہیں ہے، رش نہیں ہے. ہاسپٹلز ہیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہر وہ اچھے شہر والی چیز موجود ہے جو ایک بندہ خواہش کرتا ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ سکون ہے. میری بہت سارے دوست سے ڈسکشن رہی ہے، جو بھی یہاں سے گیا ہے لوٹ کے پھر ضرور آیا ہے، اور جو یہاں آ کے کسی جاب بزنس کے سلسلے میں رہا ہے تو اسے اس کی یاد بہت ستاتی ہے. یہ بہت اچھا شہر ہے، رہنے والا شہر ہے. اور میں تو دوستوں کو ایڈوائس کروں گا کہ جو ایزی ہو کے لائف گزارنا چاہتا ہے وہ بہاولپور سیٹل ہو جائے. زبردست. اگر میں لوکل سیاست کے حوالے سے بات کروں تو لوکل سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوکل سیاست جو ہماری تحصیل یزمان، بلکہ اب تو ڈسٹرکٹ بہاولپور کے حوالے سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یزمان میں، کیونکہ میں بلانگ یزمان سے کرتا ہوں، تو یہاں پہ دو پارٹیز، بلکہ دو لوگ کہہ لیں. جی. تو میرے فیورٹ جو ہیں وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں. ان سے میری ایفیلیشن جو ہے وہ کوئی 90s سے ہے اور اب تک ہے، اور بے لوس ہے. پیار ہے، وہ پیار کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے جو ہے وہ ان کو ہمیشہ اچھا رسپانس دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ انہیں دوست پسند کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں. وہ یہاں کی ہر دل عزیز پرسنالٹی ہے. ٹھیک. اگر میں لوکل الیکشن کی بات کروں، بلدیاتی الیکشن کی، تو آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے؟ آپ آئندہ سیاست میں حصہ لیں گے؟ نہیں، ایسا میرا کبھی شوق نہیں رہا. مجھے محبت ملی، مجھے دوستوں سے محبت ملی. مجھے لوکل سیاست میں میرے بہت ہی قریب ڈاکٹر محمد افضل صاحب جو ایم پی اے ہیں، انہوں نے مجھے بھی سجیسٹ کیا. تو میں نے اس بارے میں سیاست میں، یہ بار کی سیاست میں بھی اتنا عرصہ سے میں نے کبھی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا. لیکن اب مجھے لگا کہ اگر ہم خاموش رہیں گے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے بارز کی سیاست میں بھی، تو یہ اپنے ساتھ، بار کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو خواہش کرتے ہیں کہ اچھے نمائندے مقرر ہوں، ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے میں نے یہ سٹیپ لیا ہے، اور دوستوں کے مجبور کرنے پہ یہ سٹیپ لیا ہے. ورنہ سیاست ایک پروفیشن بن چکا ہے. اس کے لیے فل ٹائم جاب ہے، لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس میں مصروفیت ہوتی ہے. تو یہ میرا کبھی بھی شوق نہیں رہا. بس بار کی حد تک، وہ بھی اس دفعہ پہلی دفعہ اور اتنے لمبے عرصے کے بعد، ورنہ کبھی بھی خواہش نہیں رہی. یہ دوستوں کے مجبور کرنے پہ ایسا ہوا ہے. اگر میں ٹریولنگ کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. مجھے دوستوں نے بہت سجیسٹ کیا، ادھر چلیں، ادھر چلیں، ادھر چلیں، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. میری خواہش رہی ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے اپنی اس مصروف زندگی میں، تو میں روزہ رسول پہ حاضری دوں. ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں جب بھی مجھے وقت مل جائے، سال میں ایک دفعہ کم از کم لازمی، تو میں وہاں حاضری ضرور دیتا ہوں. خانہ کعبہ میں جاتا ہوں. بس یہی ٹریولنگ ہے میری. لوکل میں نے کبھی اتنا زیادہ وزٹ نہیں کیا. پاکستان کو بھی نہیں دیکھا. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھ لیا. مری کشمیر گئے ہیں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ، لیکن مجھے کبھی ایسا شوق نہیں رہا میری، کیونکہ مصروف لائف ہے. پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں میں، تو یہی روزی روٹی ہے آج کل. تو اس لیے کبھی بھی ایسا ٹائم ملا نہیں. اگر مل جائے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں، اور وہ میں ریگولرلی پچھلے کافی عرصے سے ہر سال جاتا ہوں. وہ میرے لیے ریسٹ بھی ہوتا ہے، میرے لیے وزٹ بھی ہوتا ہے، بلیسنگ بھی ہوتی ہے. اچھا سر، آپ پروفیشنل ایڈوکیٹ ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں، تو ہمارے ڈیزرٹ ایریا میں ایک جیپ ریلی ہوتی ہے،
جی تو اس جیپ ریلی کے حوالے سے آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں نے بہت عرصے سے ہو رہی ہے، میں نے کبھی وزٹ نہیں کیا تھا، یہ لاسٹ ٹائم میں دوستوں کے ساتھ ایک شام میں گیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ یہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اور مزید بہتر کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ٹورزم کے حوالے سے یہ ایونٹ ہے، لوگوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ ہلا گلا گل گباڑا کرتے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ اور یہ جیپ ریلی جو ہے یہ اچھا ایونٹ ہے، اس کو مزید اس کو بہتر کر کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پہ لوگوں کے رہنے کے لیے ہوٹلز بننے چاہیے، کھانے پینے کے لیے اچھے ہوٹلز بننے چاہیے، لوگوں کو اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جس طرح کہ اس دفعہ چیمبر آف کامرس نے کیا تو اس سے اس میں 4 چاند لگے ہیں میرے خیال میں۔ تو آئندہ بھی اگر گورنمنٹ اس طرح کے، اور لوکل گورنمنٹ اور چیمبر آف کامرس اور اسلامیہ یونیورسٹی نے بھی بہت اچھا آرگنائز کیا تھا اپنے وہاں پہ اس ایونٹ کو اپنے سٹالز وغیرہ کے حوالے سے، تو اگر لوکل لیول پہ بھی اس پہ کوشش کی جائے تو یہ بہت بڑا ایونٹ بن سکتا ہے، اور لوگوں کے لیے سہولت بھی رہے گی ارننگ کے حوالے سے، اور لوگوں کو انجوائمنٹ کا بھی موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا ظفر صاحب، آپ وکلا برادری کو اور یزمان بار کے ممبرز کو کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ میرا ایک ہی پیغام ہے، محبت، دوستی، ریسپیکٹ، میوچل ریسپیکٹ۔ ہم ہر آدمی اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو ہمیں سب کو اس معاملے میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، ہمیں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، غموں کو بانٹ کے مل بیٹھ کے بانٹنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، جس سے ہمارے اس پروفیشن کی رسپیکٹ بھی ہوگی، ہم بھی پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بار کا صدر بنائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔